الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کیا، معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دہرانے نہ زیادہ اچھا ہے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. افطار کا وقت آ گیا، نیت نہیں کی تھی تو آپ کر لیجئے اور افطار کر لیجئے. ہاں بہتر طریقہ یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے اعتکاف کی نیت کریں، کوئی ذکر و درود کر لیں، چاہے تو بار بار درود پاک پڑھ لیں. اب بے شک افطار وغیرہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عاشقان رسول الحمدللہ اللہ پاک کے پیارے پیارے مہینے رجب شریف کا چاند نظر آ گیا ہے. اے عاشقان رسول آپ سب کو مبارک ہو کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے مہینے رجب شریف کا چاند نظر آ گیا. اللہ پاک کے پیارے پیارے مہینے رجب شریف کا چاند آپ سب کو مبارک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو 1445 ہجری کے ماہ رجب شریف کی آج چاند رات ہے، پہلی تاریخ کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 1. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. تھا تو ہفتے سے وہ اندازہ کہ شاید ہو، کیونکہ 29واں چاند جمعہ الاخری کا بھی ہوا، تو آج زیادہ تر چاند یوں تھا کہ شاید 30 کا ہو، لیکن اللہ کی مرضی. تو یوں جلدی جلدی میں ترکیب بنی ہے مدنی مذاکرے کی کہ ہماری چاند رات میں مس نہ ہو. الحمدللہ. تو اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے اپنے کہے پر بے سبب قائم رہتا نہیں، انشاءاللہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جب میں بہت دیر میں آن ایئر ہوا ہوں، میں ویسے کافی دیر سے بیٹھا ہوا تھا اپنی سیٹ پر. اب وہ سب اچانک ہمارے کو اسٹوڈیو تو ہے نہیں، ہم وہ گھر سے اپنی ترکیب کچھ کر لیتے ہیں، تو اس لیے وہ ترکیب بناتے نا ہمارے پاس کوئی پروفیشنل اسلامی بھائی ہیں ایسے جو مطلب تنخواہ دار ہوں اور ہمارے پاس اویلیبل ہوں. اسلامی بھائی محبت میں ہمارے کر رہے ہوتے ہیں. تو یوں بھارت کافی کوئی ادھر سے آئے گا تو اس طرح مطلب دوری، مصروفیات، تو یوں میں لیٹ آنر ہوا ہوں، معافی کا طلبگار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق اکبر کا مہینہ ہے، یہ ہم سے جدا ہو رہا ہے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور پوری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو امیر اہل سنت پر نور کی برسات ہو، امیر اہل سنت پر نور کی برسات ہو.
وہی راشد لاہور سے. میرا سوال یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں جو روزہ رکھنا ہے اس کی نیت کیا کر کے رکھیں گے؟ میرے والدین کے لیے دعا مغفرت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. اللہ پاک رجب شریف کی برکت نصیب فرمائے. ماہ رمضان المبارک کا مین انٹرنس میں اس کو کہتا ہوں صدر دروازہ، کہ اب رمضان شریف جیسے بس آ گیا. کہ رجب میں بھی الحمدللہ روزے ہمارے یہاں رکھتے ہیں عاشقان رسول، شعبان میں بھی رکھتے ہیں، پورے مہینے کے رکھتے ہیں. اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے. تو ہیں بھی اس کے بڑے فضائل ہیں. رجب کے روزے والوں کے لیے جنت میں مخصوص نہر ہے کہ جو رجب کا روزہ رکھے اس کو اس نہر سے پلایا جائے گا. اور جو رجب کی پہلی تاریخ، اب کل پہلی تاریخ ہے، رجب کی جو پہلی تاریخ کا روزہ رکھے 3 سال کا کفارہ، دوسری تاریخ کا رکھے 2 سال کا کفارہ، تیسری کا رکھے تو 1 سال کا کفارہ، اور پھر ہر پورے مہینے کے ہر روزے کا 1 ماہ کا کفارہ. پھر ماہ رجب میں جو جمعرات جمعہ ہفتہ 3 روزے رکھے تو اس کو 2 سال کے روزوں کا ثواب. اچھا، یہ جو 3 روزے کا میں نے عرض کیا تو یہ ماہ حرام کا اصل ماہ حرام 4 ہیں. ایک تو یہ رجب شریف ماہ حرام. حرام سے مراد حلال حرام والا وہ مسئلہ نہیں ہے. حرام مانے حرمت والا، حرمت مانے عزت والا، قابل احترام، محترم. تو یوں ماہ رجب جو ہے یہ بھی قابل احترام مہینے جو 4 کہے گئی تو ہر مہینہ کسی نہ کسی حوالے سے قابل احترام ہے، اور رمضان کا مہینہ بھی یقیناً قابل احترام ہے. ربیع الاول شریف تو وہ بھی قابل احترام. تو یوں مطلب، لیکن ان 4 مہینوں کو خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم میں وہ 4 حرمت والے مہینے ماہ حرام کا تذکرہ ہوا ہے. تو اس سے مراد یہ 4 مہینے، ایک تو رجب شریف کا یہ الگ ہے، باقی 3 مہینے مسلسل ہے، کنٹینیو. ذیقات، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے. تو ان 4 مہینوں میں سے کسی بھی ایک مہینے میں یا ہر مہینے میں جو جمعرات جمعہ ہفتہ یہ 3 روزے رکھے گا تو اس کو 2 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. یہ تو یوں یہ مہینہ حرمت والا ہے، ابھی شروع ہی ہوا ہے. پھر آج کی چاند رات جو ہے رجب شریف کی 5 راتیں ایسی بیان ہوئی ہیں کہ جن میں دعا قبول ہوتی ہے. ان میں ایک یہ رجب کی چاند رات بھی ہے. تو آج کی رات دعاؤں کی قبولیت کی بھی رات ہے جو جاری ہے، اپنا فیضان لٹا رہی ہے الحمدللہ. اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس وقت ہم اللہ اور رسول کا ذکر کر رہے ہیں، اچھی باتیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں، دین کی خدمت کے حوالے سے حاضری کا شرف پا رہے ہیں، دین سیکھنے کے لیے حاضری کا شرف پا رہے ہیں. تو دل لگا کر بیٹھیے گا. اور اللہ کرے دیکھو کب تک 1 گھنٹے کا ارادہ تھا اچانک 9 سے 10، لیکن خیر اب 9 تو 10 تو بجنے والے ہیں. تو دیکھیں کب تک سلسلہ رہتا ہے، لیکن زیادہ آپ کا وقت نہیں لیں گے انشاءاللہ. تو یوں آج کی رات بھی مقبولیت کی، ماہ رجب کے دن بھی زبردست روزوں میں گزرے، تو کیا بات ہے مدینے کی. تو ہم نے تو پیکیج بنایا ہوا ہے اپنے سائے بھائیوں سائے بہنوں کی ترغیب کے لیے کہ 7 روزے پورے مہینے میں رکھے تو ممتاز، سمجھو کہ بیسٹ. 4 روزے رکھے تو بیٹر، یعنی بہتر، تو انگلش میں بیٹر آئے گا تو بیٹر. اور 2 روزے رکھے پورے مہینے میں تو اس کے لیے ہم نے یہ کیٹیگری رکھی مناسب. تو یہ ہوئے. اچھا، اب یہ کہ پھر اس میں کوئی سپر میرٹ لسٹ میں جن کو سمجھ لیں گے تو وہ ہوں گے پورے مہینے کے روزے. تو جو رجب شریف پورے ماہ رجب کے روزے رکھنے والے اور والیاں بھی دعوت اسلامی میں آپ کو ملیں گے، اور انشاءاللہ ان کی بھی کارکردگی ہم پیش کریں گے. تو جو عاشقان رسول، عاشقان روزہ کہیے، تو وہ جو پورے رجب کے روزے رکھنے کی نیت رکھتے ہیں تو وہ بھی شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ دار کو اپنی کارکردگی بھیجیں کہ یعنی نیت
यहाँ नियतें हैं, अब रख पाएंगे 7 रोजे 3 रोजे, अभी तो है चांद रात है ना, तो अभी नहीं भेजी नियत, तो अभी रातों रात भेज दें। अब अगर तैयार हो गई तो बयान में कुछ न तरकीब के लिए वो नियत तो सुना दी जाएंगी, और इंशाअल्लाह भी 6 दिन तक मुसलसल मदनी मुज़ाकरे होंगे, इनमें भी सुनाई जाती रहेंगी। तो आप भेजिए, पूरे माह रजब के रोज़ों की नियत है तो वो भी भेजिए। अब अगर कोई मरज की वजह से कोई ऐसा उज़्र हो गया, तो हो सकता है कि 2-3 रोजे छूट जाएं, तो कोई बात नहीं, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, कि आपकी नियत पूरे महीने की रोजे की है, तो ये नहीं कहें कि आपने वो तो 2 दिन कम हो गए, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप मतलब मजबूरी तो हो जाती है, तो पूरे माह रजब के रोजे की नियत है तो आप वो नियतें भी अपनी भेज दीजिए। तो इंशाल्लाह ये फिगर भी हम मदनी चैनल पर भेजेंगे, तादाद भेजेंगे, नाम नहीं भेजते, तो इस तरह भी दूसरों को भी तरगीब मिलेगी इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मैं गुजरांवाला से अब्दुल वहीद अत्तारी बात कर रहा हूँ। ये मेरा सवाल है, और जो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं इसके लिए शोहर की इजाजत की जरूरत होती है? नफल नमाज अगर रात में तहज्जुद पढ़ती है तो इसमें शोहर की इजाजत की जरूरत नहीं है, अलबत्ता नफल रोजा रखने के लिए इजाजत लेनी होगी। तो बाज़ वक़्त घर में अंडरस्टैंडिंग होती होगी कि नफल रोजा मिलजुल के रखते होंगे और शोहर को कोई एतराज होता ही नहीं होगा, बल्कि बाज़ वक़्त तो शोहर तरगीब दिलाता होगा, तो यहाँ भी ये इजाजत होना ही समझ में आ रहा है। तो मुफ्ती साहब मजीद अगर कुछ इरशादात से नवाज दें। जी ऐसा ही है जैसा कि आपने इरशाद फरमाया, लेकिन ये कि बाज़ औक़ात तो मिल के रख रहे होते हैं, शोर रख रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं रख रहा तो बहरहाल उसे बता देना चाहिए कि उसकी इजाज़त ले लेना चाहिए कि मैं कल रोज़ा रखूँगी, तो वो बता दे उसे, वरना अगर ख़ुद रख रहा है शोर तो फिर कोई मसला नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, पिछले सवाल का ये हिस्सा भी था कि नफिल रोज़ा किस नियत से रखें, ये भी इरशाद फरमा दें। अल्लाह अकबर। नफल रोजा, जब इसको कहीं नफल रोजा रहे हैं तो नफल तो हो ही गया ना, तो नफल की नियत से रखेंगे। रजब का रोजा फर्ज या वाजिब तो है नहीं, तो नफल ही है। अगर मुतलकन रोजा कहेंगे कि मैं कल का रोजा रखूंगा रजब की 1 तारीख का, तो अंडरस्टूड है कि रजब की 1 तारीख का रोजा ये नफल ही होता है। हाँ, अगर रमजान शरीफ का रह गया था और किसी ने, तो फिर उसको नियत करनी पड़ी कि मेरा रमजान शरीफ का रोजा जो रह गया था वो कज़ा कर रहा हूं, तो कज़ा की नियत से रखे। सिर्फ नफल रखेगा तो कज़ा अदा नहीं होनी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान अत्तारी है। या सईदी, मैं डिफेंस क्लिफ्टन से अर्ज कर रहा हूँ। या सईदी, आपकी बारगाह में सवाल अर्ज है, जैसे कि 1 घंटे में 60 मिनट है और पूरे 24 घंटे हैं, 24 घंटे टोटल 1440 मिनट बनते हैं। कोई ऐसा तरीका, ऐसा वजीफा इरशाद फरमा दें कि हम हमारा 1-1 मिनट नेकियों में गुजरे, कोई ऐसा तरीका बता दे जिस पर हम अमल करें और यही अमल हमारा हर मिनट नेकियों में गुजरे। मेरे और मेरे वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। रोजे का तो 1-1 मिनट सेकंड इबादत में गुजरता है। बाकी जो मुबाह काम होते हैं, कई काम ऐसे होते हैं कि जिनमें ना सवाब होता है ना गुनाह, तो उनमें अच्छी नीयत या अच्छी नीयतें कर लेने से वो भी इबादत हो जाएगा। तो इसका भी जितने मिनट गुजरेंगे वो सवाब मिलेगा। मसलन खाना खाना मुबाह है, न सवाब न गुनाह। तो अब खाना खाने में इबादत पर कुव्वत हासिल करने की नियत कर ले, जबकि इसकी भी सूरत हाल होनी चाहिए, मौका महल हो। अब मसलन पहले से पेट भरा हुआ है और अब नियत करता है इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए, तो इबादत पर कुव्वत हासिल नहीं होगी। उल्टा मतलब ये कि ये अपने लिए खतरा मोल रहा है, या कि सेहत खराब होगी इससे। तो यहाँ इबादत पर कुव्वत हासिल करने की नियत बेमौका है।
تو یہ نیت نہیں مانی جائے گی. بلکہ یعنی جب پیٹ بھرا ہو نا تو اس کے باوجود اوپر جو کھائے جانا جو نا اس سے برس یعنی کہ کوڑ سفید داغ وغیرہ کا بھی لکھا گیا یہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. اچھا پھر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ نیت اس وقت ویلڈ ہوگی جب بھوک سے کم کھائے, کیونکہ بھوک سے کم کھائے گا تو عبادت اور قوت حاصل ہوگی, صحت بہتر رہے گی. اب ڈٹ کے کھائے اور اتنا جیسے کھائے کہ چورن کی بھی گنجائش نہ رہے اور بولے میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں. حالانکہ ڈٹ کر کھانے سے تو بعضوں کا تو وہ کہ اونگ چڑھتی, سستی ہوتی, نماز کو دل نہیں کرتا, یہ ہوتا ہے پوزیشن جو ہم ڈٹ کے کھاتے ہیں. تو اس لیے نیت کا بھی موقع محل ہو. بھوک سے کم کھانے کا ارادہ ہے اور بھوک پہلے سے موجود نہیں ہے, موجود ہے, بلکہ یہ کہ امام غزالی تو تصوف کے امام تھے. تصوف میں جہاں بہت ساری صورتیں نفس کشی کی ہے, نفس مارنے کی, تو وہاں یہ تقلیل کلام, تقلیل طعام, تقلیل منام, یہ 3 اصول بھی ہیں. تقلیل کلام مانے کم بولنا, تقلیل منام مانے کم سونا, تقلیل طعام مانے کم کھانا. ان کے اپنے دین و دنیا کے بڑے فوائد ہیں. ان تینوں اصولوں پر جو چلے گا کبھی دکھی نہیں ہوگا. ہم لوگ کبھی زیادہ بول کر پھنس جاتے ہیں, بہت سو کو تجربہ ہوگا, اور جی چاہتا ہو یار کاش نہ بولتے, یہاں کام میری یار میں بول پڑا اور اگلا بزن ہو گیا, اگلا ناراض ہو گیا, اگلا مخالف ہو گیا اور بڑا مسئلہ ہو گیا, جھگڑا ہو گیا, گھر میں ماحول خراب ہو گیا, میں کہاں بول پڑا. تو اس طرح میری بات آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ اس سے بہت ساری شیخیں سمجھدار آدمی خود نکال سکتا ہے کہ بولنا کتنا خطرناک ہے, بے ضرورت بولنا. اس طرح وہی تقلیل منام, زیادہ سونے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. بعض وقت پڑے رہنے سے دماغ سن ہوگا, دماغ میں درد پیدا ہوگا, یہ بھی ہوتا ہے. اور پھر وقت کا کھونا. اب جس کی 60 سال عمر لکھوا کر لایا تو ویسے 8 گھنٹے تو سونے چاہیے. امام غزالی نے بھی لکھا جنرلی 8 گھنٹے سویا. طبا ڈاکٹرز وغیرہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مطلب بدن صحیح رہتا ہے. پھر یہ کہ قوت مدافعت بڑھتی ہے, جس کو غالباً امیون سسٹم کہتے ہیں, تو یہ بڑھتی ہے. فوائد ہے 8 گھنٹے. تو 60 سال عمر جس کی ہونی ہے, سمجھو کہ 20 سال تو اس کے سونے میں گزریں گے, اس میں کوئی کام نہیں ہوگا. تو اس کو ثواب کا بنانے کے لیے, نیند کو ثواب کا بنانے کے لیے وہ کہ عبادت پر قوت حاصل کروں گا, اس لیے سوتا ہوں کہ واقعی اگر مسلسل بندہ جاگے تو نماز کا نہ روزے کا, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو نیند تو بہت ضروری ہے. تو اس لیے مطلب اس طرح نیتیں اچھی کرنے کا اگر ذہن ہو تو بہت سارا وقت وہ اپنا دن رات کا ثواب میں, عبادت میں گزار سکتا ہے. اور ذہن ہو ہر سانس کے لیے. پھر بھی اس کی صورت ہے جیسے حج پہ چلا, عمرے پہ چلا, تو اب جب سے گھر سے چلا اس دوران جو تیاریاں کر رہا ہے جس کا تعلق ہے واقعی عمرے یا حج سے, وہ سب عبادت میں گزر رہا ہے. اب سفر کے لیے بس نکلا تو یہ سب عبادت پر یہ آنا جانا ہے. لیکن اس دوران بھی بدقسمتی سے لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں, جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک الگ صورت ہے. تاہم یہ کہ یہ وقت چاہے تو پورا عبادت میں گزر سکتا ہے. اس کا احرام کا سارا وقت عبادت میں گزر سکتا ہے. ہم لوگ این ٹائم پر ہوائی جہاز میں احرام کی نیتیں کرتے ہیں, یہ سب بھی صحیح ہے, جائز ہے کہ وہ بال نہ گرے, پابندیاں. ہم جیسے کو زیادہ رسک ہوتا ہے, کوئی اتنے لگا دے کچھ کر دے تو بھائی ہوائی جہاز میں بیٹھ کر ہی نیت یا جو بھی اس کی ترکیب ہو. تاہم یہ کہ اگر کوئی گھر سے احرام کی نیت کر کے نکلتا ہے اور وہ پابندیوں کا کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے, نہ بال اس کے جھڑتے ہیں. اگر بال جھڑتے بھی ہاتھ دگانے سے جھڑ گئے بغیر یعنی کہ خود کھینچے توڑے کہ تب تو گناہ گار ہوگا ہے نا احرام میں. تو ویسے جھڑتے ہیں, وضو کیا تو جھڑے, تو اس کے پھر کفارے ہیں, گناہ نہیں ہے. تو اگر کوئی اس طرح احرام کی نیت پہلے سے کر لیتا ہے کہ میں گھر سے کروں, ہوائی جہاز سے نہیں کروں گا, تو اتنا حصہ اس کا ہوائی جہاز تک پہنچنے تک میں ثواب میں گزرے گا نا کہ وہ احرام میں ہی ہے. احرام یہ تو ہے عبادت. خالی کپڑے لپیٹ لینا احرام نہیں ہے, پھر وہ پورا جو اس کا پروسیجر ہے نیت کا, کہ نیت 2 نفل بھی پڑھنا یعنی پڑھنا ہے جبکہ کوئی مکروہ وقت نہ ہو,
اور نہ پڑھے تب بھی احرام تو ہو جائے گا. جب اگلا جو بات کا پروسیجر ہے جیسے کہ نیت کرے اور نیت کے بعد لبیک کیا اس کا قائم مقام کہے, تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ محرم ہو گیا, اسلامی بہن محرمہ ہو گئی. تو اب یہ کہ ان کی احرام کا ثواب شروع ہو جائے گا. لبیک پڑھتے رہیں, بہترین وظیفہ ان کا, گھر سے نکلتے ہی گھر میں ہی پڑھنا شروع کر دیں جبکہ نیت کر چکے, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو یوں کئی ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن میں مدنی قافلہ ہے 3 دن کا یا 12 دن کا, وہ سارا کا سارا عبادت میں جا رہا ہے اپنے. اب اس دوران گناہ کرے تو اس کے نصیب. اس نے نماز کے لیے وضو شروع کیا, نماز کے لیے چلنا عبادت مسجد تک, مسجد میں جب تک اعتکاف کی نیت کر لے یا نماز کے انتظار میں ہے, بالفرض اعتکاف کی نیت نہیں ہے, نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے, جب تک یہ نماز کے انتظار میں نماز میں ہے, حدیث شریف میں فضیلت موجود ہے. تو یوں کوشش کرے بندہ تو دن کا بہت سارا وقت ثواب میں گزر سکتا ہے. کسی مسلمان کی مدد کے لیے چلا, اب چل رہا جا رہا ہے, اس کی مدد کروں گا, ہیلپ, تو اس کے لیے یہ اس کا آنا جانا, یہ مطلب جانا جو ہے یہ اس کا ثواب ہے. ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں واپس آنا بھی ثواب ہو جائے. تو یوں مطلب ثواب کمانے کے لیے کوششیں کرے. کچھ خریداری کے لیے جا رہا ہے تو بال بچوں کی دل جوئی, ماں کی دل جوئی, باپ کی دل جوئی کے لیے بھی مگر کوئی کام کرے گا, کسی کام کرنے جائے گا تو آنا جانا. پھر روزی روزگار 100% حلال روزی کمانے کی نیت سے نکلا, ماں کی خدمت کروں گا, باپ کی خدمت کروں گا, بال بچوں کی شریعت کے مطابق پرورش کروں گا. اور پیسے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہوا کھانے سے تو بندہ بڑھے گا نہیں نا, تو غذا بھی کھانی پڑے گی. تو یوں نیت کرنے سے بہت سارا وقت, گھنٹوں گھنٹوں گھنٹوں, دن ایام, ہفتے عبادت میں گزر سکتے ہیں ایک ہی وقت کی نیت سے. جیسے میں نے حج عمرے کی مثال دی تو بہت دن لگتے ہیں. سارا کا سارا حج جو ہے یہ عبادت ہے. اور اس میں تو کمال یہ ہے کہ ذکر باللسان, زبان کا ذکر بھی ہے, ذکر بالقلب, خشوع و خضوع یہ بھی موجود ہے اس میں, ذکر بالجوارح, اعضاء کا, باڈی پارٹس کا بھی ذکر حج میں موجود ہے. طواف تصور بھی نہیں کرتے نا, چلتے ہیں نا بدن سے, تو پورا بدن عبادت, وہ ذکر کر رہا ہے. یہ ان مانو کر, اللہ توفیق دے. سوال بہت اچھا ہے, بڑا جامع ہے سوال, یہ جس سے بندہ ہے کہ سارا دن عبادت کا ثواب کماتا رہے. یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے, ایک ثواب بڑھانے کے نسخے, تو اس میں مختلف مواقع کی نیتوں کا غالباً 72 مدنی گلدستے اس میں نیتوں کے. پھر ایک اور نیت کی کتاب, عربی کتاب کا اردو ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے, تو اس میں بھی بہت ساری نیتیں, اور اس کا نام رکھا ہے بہار نیت غالباً. جی ایسا ہی ہے, بہار نیت نام. بہار نیت, جی جی. تو یہ بھی بہت عمدہ کتاب ہے, اس میں پڑھ کر مزہ آتا ہے کہ اتنا آسانی سے یہ نیت کر لو تو ثواب مل جائے گا. خالی نیت کرنے میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی, دماغ جو ہے نا, ذہن بس یہ حاضر ہو اور نیت دل کا ابھار ہو. نیت کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھیں گے بے ترتیبی سے, تو پھر بعض اوقات نیت دل میں ہوتی نہیں ہے. نیت دل میں, زبان سے نہ بھی کہے گا تو چل جائے گا. اصل نیت دل کی, زبان سے کہی دل میں نہیں ہے تو نیت ویلڈ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو اچھی اچھی نیتوں کا جذبہ بھی عطا کرے, شوق بھی عطا کرے, اور عمل بھی ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو مدینہ مدینہ, ابھی مدنی مذاکرات دیکھ رہے ہیں, انہوں نے بھی اگر نیت کی ہے کہ علم دین حاصل کروں گا, جو گھروں میں ہے وہ بھی نیت کر سکتے ہیں. مسجد میں جو ہے وہ تو اعتکاف کی نیت کے ساتھ بیٹھیں گے تو اور بھی ثواب بڑھ جائے گا. گھر میں اعتکاف کی نیت تو عورت کے لیے گنجائش ہے, اگر مسجد بیت میں وہ بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ بے شک اعتکاف کی نیت بھی کر سکتی ہے, نفل اعتکاف کی بھی کر سکتی ہے نیت, اور کوئی نہیں کر سکتا, مرد نہیں کر سکتا. مسجد بیت میں صرف عورت اسلامی بہنیں کر سکتی ہیں. تو وہ اپنا ٹی وی چینل جو بھی ہے اگر رکھا ہوا ہے, اگر مسجد بیت سے باہر رکھا ہوا ہے بالفرض, مگر یہ خود مسجد بیت میں بیٹھی ہوئی اعتکاف کی نیت سے بیٹھی ہوئی ہے, وہ دیکھ رہی ہے, اس کو اعتکاف کی نیت کا ثواب مل جائے گا, نفل اعتکاف کا انشاءاللہ. ثواب کمانے کا بہت موقع ہے اور آسان ہے, اور ہماری توجہ نہیں رہتی.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद रज़ा सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं क्या कोई शख्स बरकत हासिल करने के लिए चारों सलासिल में बैत हो सकता है? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने कादरी सिलसिला ना, गौस पाक का सिलसिला, इसको सबसे आला करार दिया है। तो अगरचे बैअत बरकत जायज तो है, आला हज़रत ने इसको कोई ममानत नहीं फरमाई, करे ही ना करे, करे ही ना, इस तरह नहीं, लेकिन इस तरह फरमाया कि बड़े प्यारे अल्फाज में लिखे कि जब यानी कि कादरी सिलसिले में ये है तो ये गोया समुंदर में, बहर में, तो बहर को छोड़कर नहर में कोई नहीं जाता, समुंदर को छोड़कर नहर में जाने की क्या जरूरत है। ये मतलब मैं खुलासा अर्ज कर रहा हूँ, वो मलफूजात आला हजरत में इस तरह का पढ़ा था मैंने। तो अब अगर अपना पीर कामिल है और अपना काम यहाँ चल रहा है तो फिर इधर जाना उधर जाना और बैत बरकत हासिल करना ये जरूरी नहीं है। अच्छा, अब इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि सबको पहचान नहीं होती। जिस देश का शोहरा सुनते हैं, कोई नाम बड़ा सुनते हैं या कोई तकरीर सुनेंगे जोरदार तो समझेंगे कि बस ये है, और बाद होगा फिर उसके करीब जाकर अपना जो पहला पीर था उसका दामन भी खतरे में पड़ जाए, इतना इल्म नहीं है ना। तो इसलिए अगर कोई जामे शराइत पीर से बैअत है तो अब ये कि बिला जरूरत इधर उधर ना ही जाए, ये मेरा मशवरा है। काम जायज है अगर कोई जाता है तो, लेकिन जबकि दूसरा भी जिसकी बैअत बरकत ली जो तालिब बोलते हैं तो वो हो जामे शराइत, तकवा, परहेजगारी, इल्म, जो भी इसकी शर्तें वो पूरी हों। खाली है कि उसने फूंक मारी तो दर्द सर दूर हो गया और जिन्नात उतर गया तो ये पहुंचा हुआ है, ये जरूरी नहीं। पहुंचे हुए होने की ये दलील नहीं है। तो गैर मुस्लिम भी वाकई में सही अर्ज करो, इस तरह के इलाज कर रहे होते हैं, ये भी जिन्नात को बोतलों में बंद कर देंगे, सब कुछ कर, जादू का तोड़ कर देंगे। तो ये एक फन है, ये जो दम दुरूद जो करते हैं ना लोग, तो ये एक फन है, ये तरीका इलाज है। इसके लिए तकवा परहेजगारी कोई शर्त नहीं है, बिल्कुल शेव्ड होंगे, बेनमाजी होंगे और वो ऐसा बाज़ इलाज इनके जरिए हो जाता है कि आदमी समझता है यार यही पहुंचा हुआ है। तो डॉक्टर दिल बदली कर देते, भी जमाना हो गया इनके पास ये टेक्निक, दिल आपको उठा के हाथ में रख लेंगे, बंदा जिंदा है, दिल बदल, आंखें बदल देते हैं, है ना। सर पटक पटक के मर गया बेचारा के आंखें मिल जाए, नहीं मिली। अब डॉक्टर ने चेक किया इसको, कोई माहिर डॉक्टर है, और अगर उसकी डॉक्टरी के मुताबिक अभी नसें वगैरह जो रगे हैं वो सूखी नहीं है और गुंजाइश है, तो दूसरे की आंख लगाकर उसको देखने वाला बना ही देते हैं ना आजकल, कितनी टेक्नोलॉजी आगे हो गई है। तो अब इसको बोलोगे ये डॉक्टर मेरा पीर, कि मैं तो ना भी ना था, मुझे देखता कर दिया इसने, ये मेरे पीर साहब, मेरा दिल बदली कर दिया, ये मेरे पीर साहब, मेरा जिगर जो है उसको आधा काट के पूरा कर दिया, ये मेरा पीर साहब। तो यूं तो फिर टेबलेट भी पीर साहब है। हाँ, दर्द से सर फटा जा रहा है, एक टेबलेट पेन किलर फुला कंपनी की भाई बहुत चलती है, ये ली और वो दर्द सर ठीक हो गया, मूड जो ऑफ था वो ऑन हो गया, भाई अब तो कोई ना चले, अपने को ये टेबलेट मेरी पीर। तो यूं नहीं है, पीर की शराइत चार है, आलिम हो, आलिम की शर्त, आलिम की डेफिनेशन अपने अकायद से पूरा वाकिफ हो, जरूरत के मसाइल जानता हो और जरूरत के मसाइल किताबों से बगैर किसी की मदद के निकालने की सलाहियत रखता हो, ये आलिम। इसका सिलसिला कहीं कट ऑफ ना होता हो, जैसे कि इसका मुरीद उसका, इसका खलीफा, उसका मुरीद, पीर साहब के ऊपर से जाकर लाइन जो है ना वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा मिलती हो, बीच में कहीं भी दुम कटा ना हो, न कहीं ऐसा ना हो कि इसके दादे परदादे ने दावा कर दिया हो पीरी मुरीदी का और उसकी खिलाफत का चैनल चल रहा हो, या नऊज़ु बिल्लाह इसमें से किसी ने कुफ्र ऐसा बक दिया हो जिससे उस पर इर्तिदाद का हुक्म आ गया हो, बैअत खिलाफत सब उसकी कैंसिल हो जाती है, खत्म हो जाती है, अब उसका सिलसिला चल रहा हो।
تو یہ مطلب نہیں. لیکن اب کسی کا پتہ نہیں ہے تو بالکل حسن ظن پر ہی رہیں گے, وہمات نہیں پالیں گے, وسوسے نہیں پالیں گے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال شرط یہ ہے کہ یہ بھی ملا ہوا ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے. اولاد نہیں کہ سید ہے تو پیر نہیں, سید ہونا شرط نہیں ہے. طریقت الگ چیز ہے, سیادت الگ چیز ہے. ہر سید پیر نہیں ہوتا, ہر غیر سید ایسا نہیں ہے کہ وہ پیر نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور تیسری شرط ہے کہ علل اعلان فسق نہ کرتا ہو, کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو, یا صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو, چھوٹے گناہ پر اصرار نہ کرتا ہو. تو یوں مطلب یہ کہ, اور سب سے پہلی شرط اعلیٰ حضرت نے یہ لکھی ہے, سنی صحیح العقیدہ ہو, یہ بھی شرط ہے. اور یہ شرط تو ظاہر ہے کہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. عالم تو شیطان بہت بڑا عالم ہے, بن جائیں گے کیا؟ آپ تو لاہور کے تیر برساتے رہتے ہیں اس کو, اعوذ باللہ کہہ کر اس کو چانٹے مارتے رہتے ہیں ہم. یہ کیا پیر بھائی, عالم ہو تو ہوتا رہے. تو یوں مطلب عالم بے شک شرط ہے, لیکن پہلے صحیح العقیدہ سنی, یہ شرط اعلیٰ نے اس کو فرسٹ لکھا ہے, اور سمجھ میں بھی آتا ہے. اب معاذ اللہ یوں سنی ہے, برابر ہے, صلاۃ و سلام پڑھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, نعتیں پڑھتا ہے, لیکن معاذ اللہ اہل بیت میں سے کسی کا انکار, یعنی کہ اس کی شان میں گستاخی کرتا ہے, یا معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے تعلق سے کوئی کمزور باتیں کر رہا ہے, ان پر تنقید کر جاتا ہے, یا کسی صحابی کی بے ادبی کرتا ہے, گستاخیاں کرتا ہے, جیسے کہ اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. تو یہ پیر نہیں, بلکہ یہ تو مطلب امامت کا بھی قابل نہیں ہے, اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی, یہ اپنے کسی کام کا نہیں ہے. مطلب جو اہل صحابہ و اہل بیت کا نہیں, وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے یار, کیسے ہو سکتا ہے, نہ چلے نا اپنے کو. تو یوں مطلب صحیح العقیدہ سننی یہ ضروری ہے. اور اس دور میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا, یہ صحیح العقیدہ سنی کی ایک بہترین پہچان مانی جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہوگا, اس کے چہرے پر تھوڑی اچھی وہ بشاشت جس کو بولتے ہیں, وہ خوشگوار بنے گا چہرہ اس کا. جب یہ کسی سے ملاقات کریں, کوئی اچھی شخصیت نظر آ رہی ہو اور آپ ذکر خیر چھیڑیں اعلیٰ حضرت کا, تو وہ مسکرائیں گے, ان کے چہرے پر بشاشت ہوگی, تو یوں لگے گا کہ یہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے ہیں. اور اگر وہ جیسے ہی اپنے اعلیٰ حضرت کا نام لیا, اچھا خاصا ہنس بول رہا تھا, اور ذکر رضا کیا آپ نے, اور چہرے پر کالا بادل آ کر چھا گیا, تو پھر چپ چاپ الٹے پاؤں سرک جانے کا یہ اپنے کام کا نہیں ہے. یہ پہچان ہے اس دور میں. علماء نے اس طرح کی پہچان لکھی بھی ہے اس دور کے لیے. جو اعلیٰ حضرت والا ہے وہ پکا ہے, یوں سمجھ لو. جو اعلیٰ حضرت کا نہیں, وہ اس کے پاس نہیں, اپنے کو دور رہنے میں عافیت ہے. میری ان باتوں کو گرے سے باندھ لو گے نا, انشاءاللہ ٹھوکر نہیں کھاؤ گے. ورنہ یہ کہ دور کے ڈھول بڑے سہانے ہوتے ہیں. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو رضا کا دامن تھام لو, اللہ نے چاہا تو ٹھوکر نہیں کھاؤ گے. میرے رضا فیضان رضا جاری رہے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی, اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی, سرکار کا کرم ہے, وسیلہ رضا کا ہے. سرکار کا کرم ہے, وسیلہ رضا کا ہے. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. جو لکھ دیا جو اس نے لکھ دیا ہے, سند ہے وہ دین میں. جو اس نے لکھ دیا ہے, سند ہے
وہ دین میں اہل قلم کیا غرور نقطہ رضا کا ہے اہل قلم کیا غرور نقطہ رضا کا ہے. صلی اللہ علیہ محمد. رجب شریف میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے. اللہم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بسم اللہ. عاشقان رسول، پہلے جو سفر کے سلسلے ہوا کرتے تھے نا، تو یہ بھاری سفر ستاروں کو دیکھ دیکھ کر سفر کیا جاتا تھا. کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو اچھی صحبت ہے یہ بھی ستاروں کی طرح ہوتی ہے. جب زندگی کے سمندر میں تیری کشتی ڈوب جائے تو یہ صالحین کی صحبت ہے جو تجھے سیدھی راہ بتاتی رہے گی یہاں تک کہ تو قرب الہی پانے میں کامیاب ہو جائے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ایک نیک بندے امیر اہل سنت، ان کی صحبت تو ابھی بھی ہمیں میسر ہے. یہاں کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین امیر اہل سنت سلسلہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں بیعت کرتے ہیں. وہ عاشقان رسول جو ابھی تک کسی جامع شریعت پیر کے مرید نہیں، ان سب کی خدمت میں گزارش پیش کروں گا کہ امیر اہل سنت کے ذریعے غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے مبارک سلسلے میں مرید بن جائیے. اور جو پہلے سے کسی جامع شریعت پیر کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں. مرید آپ اپنے ہی پیر صاحب کے رہیں گے، امیر اہل سنت کے مبارک سلسلے کا فیضان بھی ملنا شروع ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم گناہ گاروں کو سلسلہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں قبول کر کے غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی غلامی میں پیش کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہ نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا یا اللہ پاک مجھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. اللہم آمین. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رجب کی دعا پڑھ لیجیے جو سنت ہے. اللہم بارک لنا بارک لنا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان صلی اللہ علی محمد. ماشاء اللہ. اچھا وہ جو میں نے کہ اعلیٰ حضرت نے طالب ہونے سے جو فرمایا اس کے تعلق سے جزیہ مسئلہ جو تحریر وہ عرض کر رہا ہوں. فرض علوم سیکھیے پیج نمبر 235 پر ہے. ہاں اگر کوئی سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہو تو اسے کسی اور سے طالب ہونا ضروری نہیں، کیونکہ سلسلہ عالیہ قادریہ تمام سلاسل یعنی سب سلسلوں سے افضل ہے، اور تمام سلاسل اسی کی طرف راجع ہیں، اسی کی طرف وہ منہ کر رجوع کر رہے ہیں. دیگر سلسلے بھی فتاوی رضویہ میں ہے. ایک سلسلے کی طرف سے کسی نے سوال کیا ہوا نا، تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تو فتح رضویہ میں ہے کہ ان سے طالب ہونا ہرگز کچھ ضرور نہیں، بلکہ جب افضل السلاسل سلسلوں میں افضل سلسلہ جو ہے وہ سلسلہ عالیہ صحیحہ متصلہ قادریہ طیبہ میں شیخ جامع شرائط کے ہاتھ پر فخر بیعت نصیب ہو چکا ہے. یعنی کوئی جامع شرائط پیر قادری سلسلے میں جو ہے اس کا مرید ہو چکا ہے، تو اسے دوسری طرف اصلاً توجہ پریشان نظری نہ چاہیے. یعنی دوسرے سلسلوں کی طرف اب توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہ ہو، اپنے شیخ سے فیض لیتا رہے. اللہ پاک ہمیں اپنے پیر و مرشد کا ہمیشہ وفادار بنائے اور انہیں راضی رکھنے کی توفیق عطا کرے، آمین. اب یہ کہ اس کا مطلب نہیں کہ جو طالب ہو گیا کہیں تو وہ اپنے پیر کا غدار ہو گیا، بے وفا، ایسا معاذ اللہ نہیں ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے جو سمجھایا وہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یا جو ہے قادری تو ٹھیک ہے، بحر میں وہ ملفوظات میں بحر کو چھوڑ کر کوئی نہر میں نہیں جاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیا شان پائی اللہ اکبر، صدیق اکبر صدیق اکبر، تم ہی تو پہلے خلیفہ، ہر ایک صحابی قائم تمہارا، فاروق ہو یا عثمان و حیدر، صدیق اکبر صدیق اکبر. مرشد ہمارا صدیق اکبر صدیق اکبر، رازدار مصطفیٰ صدیق ہے، پیشوائے مرتضیٰ صدیق ہے. اے رسول امین خاطب المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تو سا کوئی نہیں. اے رسول امین، اے عقیدہ یہ اپنا بس تجھ پہ یقین، تو سا کوئی نہیں، تو سا کوئی نہیں. اے رسول امین، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. اے مکہ کے کبوتروں گواہ جاؤ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پاپا مجھے مدینہ بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے مدینہ سے پیار ہے.
जो मदीने जाए हम जी चल मदीने के दे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह दावत इस्लामी जिंदाबाद जहां निसार मुस्तफा हजरत सदीक है हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती चार यारा दे नबी जन्नती जन्नती पापा चांद मेरी तरफ से आपको चांद बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से आपको रजबुल मुरज्जब का चांद बहुत बहुत मुबारक हो मेरा सवाल आपसे ये है रजबुल मुरज्जब की 6 तारीख को ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह की छठी है इस हवाले से आप हमें कोई एक हिकायत सुना दें पापा जान मेरे और मेरे वालिदैन के लिए दुआ कीजिएगा जज़ाकल्लाहु खैरा माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं। मरहबा। अल्लाह पाक सारे बच्चों को बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और सबको माँ बाप के साथ, नाना नानी, दादा दादी, खानदान वालों के हमरा बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहर से भी मीठा मदीना दिखाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है, लफ्ज़ ख्वाजा के क्या माना है, ये इरशाद फरमा दें। ख्वाजा के माना आका, सरदार, ये मतलब फारसी जबान का लफ्ज है, ये माना है इसके। और उर्दू लुगात में ये भी लिखा है कि बाज इलाकों तुरान में मसलन तो सादात किराम को भी ख्वाजा के लक़ब से पुकारा जाता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक सवाल ये कर रहे हैं कि अल्लाह पाक के कौन कौन से नामों के साथ अब्द लगाना ज़रूरी है, जैसे अब्दुल सत्तार को सत्तार कहकर बुलाते हैं, तो ऐसा कहना कैसा है? बाज नाम तो ऐसे हैं कि जिनके साथ अब्दुल लगाना जरूरी होता है, जिनमें अब्दुल्ला है ना, तो हम अल्लाह किसी को नहीं कहेंगे, अब्दुल्ला ही कहेंगे बंदे को। इसी तरह मतलब ये कि गालिबन अब्दुल रहमान, अब्दुल मुक़्तदिर, अब्दुल कुद्दूस, इस तरह के चंद नाम है जो इस वक्त मुझे पूरे याद नहीं है, कि जिनको बगैर अब्द पुकारने की इजाजत नहीं है। और जिन नामों को अब्द के साथ रखा गया तो भले उन नाम को बगैर अब्द के पुकार सकते हो, जैसे कि किसी का नाम रखा गया अब्दुल रहीम, तो अब्दुल रहीम जबकि नाम ही अब्दुल रहीम रखा गया, अल्लाह जिसका नाम रहीम है उसका बंदा, तो अब इसको बगैर अब्द के ना पुकारे कि रहीम की तरफ इसको मंसूब ये कर चुके, नाम रखा। और अगर मुतलकन वैसे कोई रहीम नाम रखे तो हर्ज नहीं है। अब तो कुरान करीम में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वबिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, और मोमिनों पर जो रऊफ और रहीम है, तो यूं रऊफ और रहीम अल्लाह के सिवा दूसरों को बोल सकते हैं। तो अगर सिर्फ रहीम नाम रखा, सिर्फ रऊफ रखा, तो फिर बगैर अब्द के बोलने में कोई हरज नहीं है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। SMS के ज़रिए से मौसूल होने वाले सवालात में से एक सवाल ये भी है कि सख्त सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो तो ठंडा पानी होने की वजह से नमाज छोड़ने वाले के लिए क्या हुक्म होगा? गुनाहगार होगा, तो इम्तिहान है। सख्त सर्दी की वजह से दुकान बंद करके रोजी रोजगार खत्म करके क्या बैठ जाता है कोई, या नौकरी जाना छोड़ देता है कि साहब अब नौकरी नहीं करनी इतने दिन तक, भाई सर्दी है, या खाना पीना छोड़ देता है। जब दूसरे दुनिया के काम माइनस नहीं करता, जो एक नमाज रह गई थी जिसको सर्दी की वजह से माइनस कर दिया, इसमें कितनी देर लगती है नमाज में। अब वजू के लिए तो गर्म पानी, और अब तो काफी सहूलतें घरों में होती ही है, आखिर पीते भी तो है ना, तो
تو جب ٹھنڈا پانی پیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو نہ وضو بھی کرنے کہ بعض لوگ ٹھنڈا پانی برداشت کر لیتے ہیں, سخت ٹھنڈا بھی برداشت کر لیتے ہیں, بعض نہیں کر سکتے. تو گرم کرنے کی گنجائشیں تو ہوتی ہے نا, گھر میں چولہا کس کے نہیں ہوتا, کھانا بھی تو پکتا ہی ہے نا, پانی بھی گرم ہو جائے گا. اگر کرنا ہے تو راستے بہت ہیں, نہیں کرنا تو ظاہر ہے کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نماز ہی سے متعلق ایک اور سوال ہے, اور اس میں سائل کا کہنا یہ ہے کہ کمر کے شدید درد یا سر چکرانے کی صورت میں کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی؟ اس میں ایسا کہ اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے واقع ایسی مجبوری ہے, کھڑا ہو کر مثلا سر میں ایک دم چکر آتے ہیں, گر پڑے گا بھی ہے نا, یا کمر میں پٹی سے اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں, درد بڑھ جاتا ہے سر کا, تو اس میں بھی فرض سنت فجر اور وتر کے لیے تو یہ کہ اتنی بھی اگر اس میں طاقت ہے کہ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہہ لے, اگر اتنی ہے تکبیر تحریمہ کے لیے تو کھڑے ہو کر ہی کہنا فرض ہوگا, یا کوئی پکڑ کے رکھے, ایسا شخص موجود ہے, خادم ہے, یا دیوار کے ٹیک سے سپورٹ سے کھڑا ہو کر یا اسٹیک کی مدد سے کھڑا ہو سکتا ہے, تب بھی یہ فرض وتر اور سنت فجر ان میں تو کھڑے کھڑے ہی قیام فرض ہے ان میں یہ, تو یہ اس میں یہ کرنا ہوگا. باقی دیگر سنتیں نفل جو ہے یہ اگر بیٹھے بیٹھے پڑھے تو پرابلم نہیں ہے, مگر یہ کہ اگر بلا عذر نفل بیٹھ کر پڑھیں گے تو ثواب آدھا ہو جائے گا. اور اگر واقعی کوئی ایسی مجبوری ہے طبیعت نہیں مطلب ساتھ دے رہی کھڑے کھڑے پڑھنے میں, برداشت نہیں کر پا رہا تو بھلے بیٹھ کے پڑھ لے. وہ فرضوں کا فرض وتر اور سنت فجر کا مسئلہ یاد رکھیے گا. ہاں اس میں بھی اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ کھڑے کھڑے اس میں بھی نہیں کہہ سکتا تکبیر تحریمہ, اتنا بھی کوئی, یا کھڑا تو ہو سکتا ہے پکڑنے والا نہیں ہے یا سپورٹ نہیں ہے, ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی عذر ایسا ہے تو اگر بیٹھ کر تکبیر تحریمہ گئی کہ اب کھڑے کھڑے کہے گا تو گر پڑے گا, چوٹ آ جائے گی, تو پھر یہ کہ ایسے بھی تو اسلام میں مجبور نہیں کیا جائے گا نا, تو آسانیاں تو ہیں نا, تو آسانیوں کا وہی اصول جو ہے وہ, تو پھر یہ کہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ اللہ پاک کے نام کے ساتھ, اللہ پاک کے ناموں میں سے جو نام اس کے ساتھ خاص ہیں, مثلا رحمان, قدوس, قیوم وغیرہ, ان میں سے جب کوئی نام انسان کے لیے رکھا جائے تو اس کی طرف لفظ عبد کی اضافت کرنا, یعنی ان کے شروع میں عبد لگانا ضروری ہوتا ہے, جیسے عبد القیوم, عبد الرحمن, عبد القدوس وغیرہ. اور ایسے نام جو اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہیں, عبد کی اضافت کے بغیر, یعنی عبد ساتھ میں لگائے بغیر کسی انسان کے لیے استعمال کرنا ناجائز ہے, اور بعض اوقات کفر ہوتا ہے. اس لیے کسی بھی شخص کو رحمان, قیوم اور قدوس وغیرہ ہرگز نہ کہا جائے, بلکہ ضروری ہے عبد الرحمن, عبد القیوم, عبد القدوس ہی کہا جائے. اور جو نام اللہ تعالی کے ساتھ خاص نہیں, مثلا علی, رشید, کبیر یا بدیع وغیرہ, عبد کے ساتھ اور بغیر عبد کے دونوں طرح رکھنا, یہ نام دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں, جائز ہے. اچھا, میں نے اگلے اس میں مقتدر کہا تھا, مجھے مقتدر کا دھیان پڑتا ہے, تو اگر میں نے جو کہا کتاب سے اس کا ثبوت مل جاتا ہے مقتدر کا تو باقی رکھیے گا, ورنہ ایڈٹ کر دیجیے گا. ایسا ہی ہے, وہ اصل میں اس درجے کا ہے نا, تو نہیں, مقتدر نہیں کہہ سکتے اللہ کے سوا غیر کو. جی, یعنی اس درجے کا تو نہیں ہے جو قیوم, قدوس اور رحمان وغیرہ کا ہے, لیکن قدیر اور مقتدر کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کو بھی عبد کے ساتھ ہی بولیں گے, بغیر عبد کے نہیں بولیں گے.
جی جی قدیر قدیر مقتدر، جی ان دونوں میں بھی عبد کا استعمال کیا جائے. تو وہاں جو جواب دیا تھا اس کو ایڈٹ کر کے میرا خیال ہے یہ جو میں نے عبارتیں بیان کی نا یہ نفی تلی ہیں. اس کو مطلب اس کے بارے میں قدیر اور قدیر اور مقتدر کے بارے میں کہ بعض وہ ہیں جن کا اطلاق مختلف فی ہے، یعنی کہ عبد کہا جائے نہ کہا جائے، ضروری ہے کتنا ضروری ہے نہیں ہے وغیرہ. تو اس کی مثال دی جیسے قدیر مقتدر وغیرہ. حوالہ فتاوی مصطفیہ پیج نمبر 90. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رجب شریف کی دعا سنت پڑھ لیجئے. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلی اللہ علی محمد. طارق جاوید اتاری سرگودا سے میں بول رہا ہوں، اور الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرہ کی برکتیں لوٹ رہے ہیں، پوری فیملی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے الحمدللہ عز و جل پورے ماہ رجب کی نیت کی ہے. مرشد پاک کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے لیے استقامت کی دعا فرما دیں اور میرے والدین کی مغفرت کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. امیر سنت دامت برکاتہم القدسیہ کی بارگاہ میں آج یہ ہے کیا رجب کے روزوں میں رمضان کے قضا روزوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں؟ میرا نام محمد حبیب الرحمان اتاری ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا ہم رجب کے نفلی روزوں کے ساتھ قضا روزوں کی نیت کر سکتے ہیں؟ میرے گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا. میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے قضا روزے رہ جاتے ہیں، کیا یہ روزے جب ہم رجب میں رکھتے ہیں تو ہمیں قضا روزے کی قضا بھی ہو جائے گی، رجب کا سوال بھی کچھ ایکسٹرا ملے گا، یا صرف قضا ہی ادا ہوگی؟ اور اس کے علاوہ میرے لیے سنت سے درخواست ہے میری اہل پوری فیملی اور والدین کی مغفرت کی دعا کر دیں اور دنیا آخرت کی بھلائیوں کی دعا دیں، اور میرے ایک بیٹی بھی بیمار ہے اس کے لیے بھی دعا کر دیں. جزاک اللہ خیرہ. اس میں چند سوال ہیں جس کا میں جو سمجھاؤں خلاصہ یہی بنے گا کہ اگر کوئی رجب میں نفل روزے رکھتا ہے تو کیا وہ نفل روزے رمضان کی قضا کی بھی نیت کر سکتا ہے؟ تو قضا کی نیت نہیں کر سکتا. اگر قضا کی نیت کرے، قضا ہے تو فرسٹ تو قضا ہے، قضا کر لے اور رجب کے روزے بھی رکھ لیں، جتنے بچ جائیں وہ رجب کے روزے رکھ لیں. اور جو منصوص روزے ہوتے ہیں جس حدیث میں جس کی مخصوص فضیلت ہوتی ہے، یہ 27ویں روزے کی فضیلت کے 60 مہینوں کے روزے کے برابر ہے، تو اب یہ آگے اور قضا روزہ بھی کرنے ہیں تو بے شک یہ 27 کا روزہ 27ویں کا روزہ نفل کی نیت سے رکھ لے، آگے پیچھے قضا کر لے. اس طرح جو بھی حدیثوں میں جس کی فضیلت آئی تو وہ مطلب یعنی کہ کیونکہ بعد میں وہ دن ملے گا نہیں نا، تو اس کی یوں صورت ہے، لیکن پھر خالص نفل کی نیت ہو، قضا کا اس میں نہ ہو. اچھا، اسی طرح اگر کوئی رجب میں قضا کرے رمضان کے روزے تو آیا اس کو کچھ رجب کے نفل روزوں کا بھی ثواب اس میں ایڈیشن ہوگا؟ اس کا کیا مطلب شامل ہوگا یا کیا؟ تو ایسا کچھ پڑھا تو نہیں ہے. البتہ یہ کہ رمضان شریف کا روزہ کسی کا قضا ہو گیا تو طریقہ یہی ہے کہ فوراً قضا کرے. رجب کا انتظار اس نے اگر کیا کہ زیادہ ثواب ملے گا رجب میں تو یہ تو عقلاً بھی سمجھ میں نہیں آتا، زندگی کا بھی بھروسہ نہیں ہے. تو رمضان شریف کا بھی روزہ رہ گیا، قضا تو جتنا جلدی ہو سکے. عید جو 5 دن مکروہ تحریمی حرام کہا جاتا ہے، جو روزے 5 ہے نا، عید الفطر جس کو چھوٹی عید یا میٹھی عید بھی کہتے ہیں، یہ اور بقر عید کے 4 دن، عید 10 11 12 13 ذوالحجہ، یہ بھی روزے نہیں رکھنے ہوتے. ان 5 دنوں کے علاوہ جب جیسے ہی موقع ملے قضا روزے رکھ لے، نہ کہ رجب کا انتظار کرے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد سرفراز اتاری بھاولپور پنجاب سے عرض گزار ہوں. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، پوچھنا یہ تھا کہ آج کل جیسے دیہاتوں میں رواج ہے کہ چارپائی پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، تو کیا چارپائی پر بیٹھ کر جیسے ایک گھٹنا کھڑا کر کے کھانا کھا لیتے ہیں یا دوزانوں بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں چارپائی پر بیٹھ کے، تو کیا یہ سنت پر عمل ہو جائے گا، یا چارپائی پر نہ بیٹھے بلکہ نیچے ہی بیٹھ کر کھانا کھائیں تو سنت پر عمل مانا جائے گا؟ اس حوالے سے تھوڑا ارشاد فرما دیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہی پڑھا ہے کہ زمین پر دسترخوان بچھا کر، وہی کہ گھٹنا کھڑا کر کے سیدھا اور دوسرا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ کر کھانا وغیرہ. دو زانوں سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے تحیاتوں میں جس طرح بیٹھتے ہیں، لیکن اونچے کسی تخت پر بیٹھ کر جس کی اب صورت چارپائی کی بھی ہے ایک، کہ میں نے پڑھا نہیں ہے کچھ، تو اب قیاس سے میں کیا جواب دوں. چارپائی جس کو بولتے ہیں، رسیاں جس میں بنی ہوتی ہے، اس میں سکون سے بیٹھ کر کھانا سنت کے مطابق یہ ہے بھی مجھے تو یوں دشوار لگتا ہے کہ آدمی جم کر اس پر بیٹھ نہیں سکتا. ہاں لکڑی کا کوئی اونچا تختہ بچھا ہوا ہے، اس پر کوئی بیٹھ کر اتنی گنجائش ہے تو زمین کی طرف وہ سخت ہوتا ہے، لیکن مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ زمین پر بیٹھ کر سنت کھانے کا اس میں ثواب ملے گا یا کیا. مفتی صاحب اگر کچھ روشنی ڈالے. میں دیکھ کر عرض کرتا ہوں اس حوالے سے موجود تو ہے غالباً آداب طعام وغیرہ کے اندر کوئی جزیہ موجود ہے، دیکھ کے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک مسئلہ کے بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ اگر مسجد میں چھوٹا بچہ 5-6 سال کا ہے، وہ غلطی سے یا کسی بھی کوئی بھی وجہ بن گئی جس سے اس کا پیشاب نکل گیا، اب اس جگہ کو کیسے پاک کیا جائے؟ اللہ 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 اللہ. اب اگر دری یا کارپیٹ اس نے ناپاک کر دیا ہے یا چٹائی، پھر تو اس کا مسئلہ ٹف ہے. تو اس کے وہ جگہ تو پاک کرنی ہوگی. وہ جو بھی ناپاک ہوا اس کو، یا جو بھی خادم ہے اتنا سمجھدار ہے اس کو سمجھا دیا اور وہ کہہ دے گا ٹھیک ہے آپ بے فکر ہو جائیں میں پاک کر لیتا ہوں، یہ بھی ایک صورت. ورنہ یہ کہ خود پاک کرے. اب پاک کرنے کی وہ لوگ اجازت دیتے ہیں مسجد انتظامیہ والے یا نہیں. کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے پاک کرنے کے لیے پورا جو بھی ایک وہ کوشش کرنی ہوگی کہ پاک کرے بندہ اس کو، ورنہ اس ناپاک جگہ پر لوگ نماز پڑھتے رہیں گے. اب ان کا طریقہ ٹف یوں ہے کہ جیسے کہ دری ہے تو بھی نچوڑ اتنی سخت ہوتی کہ نچوڑی عام طور پہ نہیں جاتی، چٹائی بھی نچوڑی نہیں جائے گی، وہ تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے. وہی جائے گی، چٹائی کو نچوڑیں گے تو ٹوٹے گی، نقصان ہوگا. اسی طرح کارپورٹ بھی. اب ان چیزوں کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے چٹائی ہے یا دری ہے یا وہ جو کارپیٹ ہے، اس کو کسی اونچی جگہ پر، مثلا ایک طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو مشورتاً، کہ اس کو کسی دیوار پہ اس طرح لٹکایا کہ وہ ناپاک والا حصہ آپ کی اپروچ ہے اس تک پہنچے، اور اس حصے پر تھوڑا اس سے اوپر سے اس کو پائپ سے یا جگ سے یا کسی برتن سے پانی ڈالا جائے، اور یہ بالکل ایسا پانی ڈالے کہ یہ بھیگے، اور بھیگ کر پورا اس میں سے پانی پورا اندر سرایت کر کے پیشاب کو دے کر مطلب بہا گیا، یہ ظن غالب ہو جائے تب پاک ہوگا. لیکن یہ موٹی چیزوں میں اس طرح پانی پورے میں سرایت کر کے نکلے، یہ چانس کارپیٹ جیسی چیزوں کا ہے نہیں. بظاہر سمجھ میں آتا ہے پانی نکلے آگے سے، کتنے دن تک اس پہ بہتا رہے گا پانی. تو ایک صورت تو یہ کہ نکل جائے پانی، یا ایک صورت یہ کہ اتنی دیر تک اس کو بہتے پانی میں چھوڑ دیا جائے. جسے بعض گھروں میں وہ ہوتے ہیں سوئمنگ پول ہوتے ہیں، تو یہ اگر اتنی بڑی سائز کے دا در دا یا اس سے بڑے، اور پانی اس میں مطلب ہل جل کر رہا ہے، بہ رہا ہے، اس طرح کی کوئی ترکیب
मुमकिन है, और वो अगर उसमें डाल दिया जाए घंटों तक, वो जन्ने गालिब हो जाए कि ये पानी बहाकर नजासत को उससे जुदा कर चुका, और नजासत का असर पानी में अगर नजर आ रहा है, अतराफ में या बदबू है और वो कालीन भी उसमें भीगी हुई है, तब तो मतलब ये नहीं कि वो पाक नहीं होगा। तो यूं इसका यूं टफ है। इसी तरह चटाई को भी लटकाकर या दरी को भी इसी तरह पाक करना है बहुत दुश्वार, इसमें वो है बहुत मुश्किल काम कि इस तरह ये आसानी से पाक हो जाए। ये इस तरह की मैंने थियरी बताई आपको कि ये सूरत है, लेकिन पानी पास होगा कैसे ये समझ में नहीं आता। मोटे कालीन से, पाइप से, ऊपर से तो बह जाएगा, ये अंदर जहां तक पेशाब पहुंचा उस तक ये लेकर आया नहीं आया। अब उस ऐसे मौके पर गलबा सन का एतबार होता है कि आदमी का ख्याल जम जाए कि ये पानी नजासत को बहा कर ले गया, या फिर ये कि इसको एक बार इस तरह धो लिया और लटका हुआ है, अब हट गए, छोड़ दिया, अब आखिरी कतरा टपक जाए तो ये एक बार हुआ। इसी तरह जब ये आखिरी कतरा टपक गया या पूरा ही चलो सूख गया, तो अब दूसरी बार इसी तरह इसको तर कर ले, पानी बहाकर इसको मतलब पानी इसको धो ले। अब कतरा आखिरी टपक गया या सूख गया, या तीसरी बार जब ऐसा करेगा और तीसरी बार, यानी और तीसरी बार भी इसी तरह करे। अब तीसरी बार जब आखिरी कतरा टपक जाएगा, जब वो कारपेट, चटाई, दरी, कपड़ा या बाल कपड़े से नाजुक होते हैं कि जो निचोड़ो तो फट जाएंगे, तो इस तरह के कपड़े, तो ये सब इस तरह पाक हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है, फटने वाला भी नहीं है, मजबूत है, वैसे ही जो पहनते हैं हम कपड़े, उसको भी इस तरह पाक किया जा सकता है। आखिरी कतरा तीसरी बार जब टपकेगा ना, तब जाकर ये पाक होगा। या कुव्वत भर निचोड़ कर भी आखिरी कतरा तक टपके, वो पाक हो जाएगा। बल्कि जो कपड़े निचोड़े जा सकते हैं उसको लटकाने का शायद नहीं है, जो निचोड़े नहीं जा सकते उसको मतलब आखिरी कतरा टपकाने का, कि छोड़ दे और आखिरी कतरा टपक जाए। मुझे याद आया, और जो निचोड़ सकते हैं उनको निचोड़ना होगा। नाजुक कपड़े होते हैं बाज कि जो निचोड़ेंगे तो फट जाए, तो उनके लिए ये कतरा टपके, वरना ये आम जो कपड़े हम पहनते हैं मजबूत होते हैं, उनको निचोड़ना होगा। जो मुझे अपनी याददाश्त से मैं बता रहा हूँ। मजीद कंफर्म करने के लिए कपड़े पाक करने का तरीका एक मुख्तसर सा रिसाला है, मकतबतुल मदीना का, वो पढ़े। बहार शरीयत के दूसरे हिस्से में भी पहले बहार शरीयत का पहला हिस्सा, पहली जिल्द वॉल्यूम फर्स्ट, और इसका दूसरा हिस्सा, इसमें हिस्से ना, उसमें भी कपड़ा पाक करने के तरीके लिखे हैं। इनको देखकर ही मैंने जो कुछ अर्ज किया उसको कंफर्म करना और बाकी रखना है, ऐसा ना मैं कहीं कोई भूल कर गया हूँ। मुफ्ती साहब अगर कुछ इरशाद फरमा दें। ऐसा ही है जो आपने इरशाद फरमाया कि जिनको निचोड़ना मुमकिन है तो उसे तो निचोड़ा जाएगा, और जिनको उनकी सख्ती की वजह से या उनकी मुलाइमत की वजह से कि वो हैं से नाजुक के निचोड़ा नहीं जा सकता, तो फिर इस सूरत में उन्हें इसी तरह के 3 मरतबा उसे पाक धोकर अच्छी तरह लटका देंगे, यहाँ तक कि आखिरी कतरा जो है वो पानी का टपक जाए, जैसा कि आपने इरशाद फरमाया उसी के मुताबिक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाह, रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाह, रब्बिस समावाति
السبعی رب العرش العظیم. ایک بار لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلی اللہ علیہ محمد. فرمان آخری نبی جس نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ابھی اسکرین پر دعا بتا رہے تھے نا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ علیہ محمد. انشاءاللہ الکریم اب وہ 6 دن تک کنٹینیو سلسلہ رہے گا مدنی مذاکرے کا. 9 بجے کا اعلان ہے. کل سے انشاءاللہ 6 رات تک سلسلہ جاری رہے گا. میں بھی وقت مناسب پر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. ضرور آئیے گا. انشاءاللہ. اور کوئی اعلانات وغیرہ باقی ہوں تو کر لیجیے. لبیک انشاءاللہ. 6 جنوری 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، اپنے جامع شرائط پیر کی عقیدت دل سے نکل گئی تو کیا بیعت باقی رہتی ہے؟ جواب نہیں، بلکہ بیعت ٹوٹ جاتی ہے. سوال نمبر 2، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاذ محترم کا تذکرہ ہوا، ان کا نام بتائیے. جواب امام زہری رحمۃ اللہ علیہ. سوال نمبر 3، رجب کے پہلے دن کا روزہ کتنے سالوں کے روزوں کا کفارہ ہے؟ جواب 3 سال کے روزوں کا کفارہ ہے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: نصر اللہ عطاری اوستا محمد بلوچستان. نمبر 2، حسنین علی بن محمد فیاض بہاولپور. 3، بنت خالد پنڈی گھیب. بنت معین الدین عطاریہ اورنگی ٹون. بنت محمد اکرم عطاریہ لاہور. شوکت علی عطاری رحیم خان. بنت گلزار ملتان. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام حسنین علی بن محمد فیاض بہاولپور. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہانہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی یہ نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. 3 سال کے گناہوں کا کفارہ سوال نمبر 3 جو بیان کیا گیا. آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں. کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں بذریعہ SMS دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1، حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ سوال نمبر 2، طریقت کے سلسلوں میں سب سے افضل کون سا ہے؟ سوال نمبر 3، خواجہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات ہمیں بذریعہ SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اس میں ابھی آپ نے جو فرمایا کہ 3 سال کے روزوں کا کفارہ ہے، 2 سال کے روزوں کا کفارہ، تو یہ روزوں کا کفارہ نہیں ہوتا، گناہوں کا کفارہ. لبیک. لفظ گناہ
اس میں صراحت نہیں ہے. تو جو لکھا ہے کہ وہ 3 سال کے روزوں کا کفارہ، اس طرح 2 سال کے روزوں کا کفارہ، یا تو وہ سوال میں یہ لکھا نہیں ہوگا، آپ سے سبقت لسانی ہو گئی ہوگی. جی جی، میں نے کہنا کچھ چاہتا تھا، نکل کچھ گیا، اس کو سبقت لسانی بولتے ہیں. اور جزاک اللہ خیرہ. جہاں کہا جاتا ہے گناہ کا کفارہ، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا وہ معاف ہو جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اور بھی کچھ اعلانات ہیں؟ دعا امیر السنت آپ فرما دیں. اچھا اچھا اچھا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور میرے پاس جو کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، ان پر اپنے کرم کے شان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، تمام مفسرین، محدثین، اور تمام بزرگان دین کو اس کا ثواب عنایت فرما. آمین. یہ کوئی آیت مبارکہ میں لفظ میرا آگے پیچھے ہو گیا تھا یا بڑھ گیا تھا، یا ابھی مجھے پیغام ملا تو دعا روک کر میں نے وہ اس کی تصحیح کر لوں. میں نے وبالمؤمنین یہ پڑھا ہے، یہ کہا گیا، تو جو آیت مبارکہ میں یوں ہے، واو نہیں ہے، تو میں وہ آیت دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہاری بھلائی کے حریص ہیں، اور تمہاری بھلائی کے حریص ہیں، مومنوں پر رؤوف و رحیم یعنی مہربان ہیں. تو یہ آیت مبارکہ میں نے جہاں غلطی کی ہے وہاں سے ایڈٹ کر کے اس کو وہاں ایڈجسٹ کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ. یا اللہ پاک مزید یہ ثواب والدین مصطفیٰ حسنین کریمین، تمام شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث الاعظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل حضرت مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی، حج مشتاق، حج زمزم، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بے حساب بخش دے. مولا کریم تیرے کروڑ احسان کہ رجب شریف کی چاند رات ہمیں نصیب کی، قبولیت کی رات نصیب کی، عبادت کا زبردست مہینہ عطا ہوا جسے
یہ سعادت حاصل ہے کہ تو نے مولا کریم سے اپنا مہینہ کہا ہے. حدیث پاک میں ہم کو بتایا گیا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ یہ رجب جو ہے اللہ کا مہینہ ہے. اللہ یا اللہ پاک تیرے مہینے کی پہلی رات ہے. بزرگوں نے بتایا کہ یہ قبولیت کی رات ہے. تو اے اللہ پاک ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول کر لے، ہماری ٹوٹی پھوٹی بے دلی سے مانگی ہوئی دعائیں بھی قبول کر لے. اے اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت اور رحمت فرما. الہ العالمین مغفرت ہمارا مقدر کر دے. اے اللہ پاک ہماری حتمی مغفرت ہو جائے، فائنل بخشش ہو جائے. اے اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچا لے، نیکیوں میں لگا دے. یا اللہ پاک ہمارا کوئی لمحہ گناہوں میں بسر نہ ہو، تیری نافرمانی میں بسر نہ ہو، بغیر ثواب کے بھی بسر نہ ہو. کاش اچھی نیتیں کرنا آ جائے، توجہ بھی چلی جائے، نصیب بھی ہو جائے. الہ العالمین ہمارا ہر سانس تیری فرما برداری میں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری میں بسر ہو. الہ العالمین رحمت کی نظر فرما دے. اے اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے، پکا عاشق رسول بنا دے. میرے مولا ماہ رمضان شریف تک ہمیں عافیت کے ساتھ پہنچانا. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے مولا ہمیں رجب و شعبان کی برکتیں دے اور ماہ رمضان تک پہنچا. اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. اے اللہ پاک میں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے، ماہ رمضان نصیب کر دے. یا اللہ پاک یہ تینوں مہینے تیری عبادت کے خاص مہینے آ گئے، رحمتوں کے مہینے آ گئے، برکتوں والے مہینے آ گئے. قدر دان کر دے، ہمیں قدر نصیب کر دے. اے اللہ پاک ہمیں روزے رکھنے کی، اس میں فرضوں کے علاوہ نفلیں پڑھنے کی بھی، درود و سلام کی کثرت کرنے کی توفیق دے دے، اپنا ذکر کرنے کی سعادت دیتے. اے اللہ پاک کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہ ہو. اے اللہ پاک ایک لمحے کے کروڑ میں حصے کے لیے بھی ایمان ہم سے جدا نہ ہو. اے اللہ پاک ہر وقت ہم مومن ہی رہیں. اور اے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اے اللہ پاک ایک لمحے کے کروڑ حصے کے لیے بھی ہم سے ناراض مت ہونا. الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حال خوشحال ہوں، بے اولادوں کو نیک اولاد بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ عنایت ہو. الہ العالمین بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے عافیت کے ساتھ ملیں. اے اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے. اے اللہ پاک ہمیں بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا شہد سا میٹھا مدینہ دکھا. الہ العالمین زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. اے اللہ پاک مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، جو بیجا مقدموں میں گھرے ہیں، جھوٹے کیس میں پھنسے ہیں، نکل آئے. یا اللہ پاک مظلوم قیدی رہا ہو جائیں، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں نیک رشتے عطا ہوں. الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، لوگ مسلمان خوشحال ہوں. اے اللہ پاک سب نمازی پرہیزگار بن جائیں، مسجد ہماری آباد ہو جائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل اللہ. عبادت میں تلاوت میں ریاضت میں لگا دے دل. رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم
پر عنایت کر مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا وہ دعا کے اختتام سے پہلے عرض کر دوں کہ جو چار پائے پر کھانے کے تعلق سے سوال ہوا تھا تو یہ تو نہیں ملا کہ اس پر سنت ادا ہوگی یا نہیں ہوگی. ابھی گناہ تو نہیں ہے خیر چار پائے پر کوئی کھائے تو. البتہ یہ کہ آداب طعام پیج نمبر 265 مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے چار پائی پر بغیر دسترخوان بچھائے. چار پائی پر بغیر دسترخوان بچھائے کھانا تنگ دستی کا ایک سبب ہے. فقر غربت اس سے تنگ دستی آتی ہے. تو یہ وہاں جو سوال جواب ہوتا ہے وہاں اس کو ایڈجسٹ کر لیجئے گا. لبیک انشاءاللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.